السلام علیکم. آج ہم 8ویں جماعت کی جغرافیہ کی 16ویں دن کی ایکٹیویٹی حل کرنے جا رہے ہیں. اس میں پہلا سوال ہے، آپ کے ارد گرد پائی جانے والی زمین کی مختلف شکلوں کی فہرست بنائیے. ہمارے اطراف عام طور پر میدانی علاقہ، سطح مرتفع علاقہ اور چھوٹی موٹی ٹیکری کا علاقہ پایا جاتا ہے. اگلا سوال ہے، اس میں کسی دو زمین کی شکلوں کے بارے میں معلومات لکھیے. میدانی علاقے یا میدان ایک چوپٹ پھیلی ہوئی زمین ہے جو عموماً اونچائی کے ساتھ بھی زیادہ نہیں بدلتی. میدانی علاقے زیر زمین کے طور پر وادیوں کے نیچے یا پہاڑوں کے شروع ہونے کی جگہوں پر ابھرتے ہیں، جیسا کہ ساحلی میدان اور سطح مرتفع اور اونچے مقامات وغیرہ. اگلا سوال ہے، ذیل کے دو جملوں میں زمین کی شکلوں کو ظاہر کرنے والے الفاظ کو خط کشیدہ کیجیے. پہلا جملہ ہے، امجد سطح مرتفع کے علاقے میں رہتا ہے. سطح مرتفع اس میں سے خط کشیدہ اس کے نیچے خط کھینچیں گے. ثانیہ کا گھر پہاڑ کے دامن میں ہے. پہاڑ لفظ کے نیچے خط کھینچنا رہے گا. اگلا سوال ہے، عملی کام ذیل میں دیے ہوئے دنیا کے نقشے میں بر اعظم اور بحر اعظم پہچانیے اور ان کے نام لکھیے. اس کے بعد اگلا سوال ہے، درج ذیل تصاویر میں اسے 1 سے 5 تک واقع زمین کی مختلف شکلوں کی زمین کی بناوٹ کے مطابق نام دیجیے. نمبر 1 پہ لکھیں گے پہاڑ، نمبر 2 وادی، نمبر 3 میدان، نمبر 4 جزیرہ، نمبر 5 سطح مرتفع. اگلا سوال ہے، زمین کی قدرتی بناوٹ یعنی زمین کی شکلیں سے کیا مراد ہے لکھیے. جواب لکھیں گے، زمین ہر جگہ ہموار اور یکساں اونچائی کی نہیں ہوتی. اس کے نشیب و فراز کی وجہ سے اس کی مخصوص شکلیں بن جاتی ہیں. انہیں زمین کی شکلیں کہتے ہیں، جیسے میدان، ٹیکری، پہاڑ وغیرہ زمین کی شکلیں ہیں. اگلا سوال ہے، زمین کی قدرتی بناوٹ اور زمین کی شکلوں کو نام دینے کے لیے آپ نے کون سے اصول استعمال کیے؟ تو ہم نے انٹرنیٹ اور گوگل کا سہارا لیا. اسی طرح سے دوسری کتابوں 5ویں، 6ویں اور 7ویں کی کتابوں کا مطالعہ کیا. اگلا سوال ہے، زمین کی قدرتی بناوٹ یعنی زمین کی مختلف بناوٹ ظاہر کرنے والی شکل بنائیے اور اس زمین کی شکلوں کی مختصراً معلومات لکھیے. کرۂ ارض پر یعنی زمین، پانی، ہوا اور جاندار، ہجری کرہ، آبی کرہ، ہوائی کرہ اور حیاتی کرہ کی نمائندگی ہوتی ہے. ان تینوں کروں میں سب سے پہلے دیکھیں گے ہم کرۂ حجر. زمین کا بیرونی غلاف سخت ہے، وہ مٹی اور چٹانوں سے بنا ہوا ہے. زمین کا بڑا حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے. اس پانی کے نیچے بھی ہجری کرہ ہوتا ہے. زمین کا بیرونی سخت غلاف اور اس کے نیچے کی تہہ کا کچھ حصہ ملا کر کرۂ حجر بنتا ہے. اس کے بعد ہے کرۂ آب. زمین کی سطح کا تقریباً 2/3 حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے. زمین کی سطح پر پائی جانے والی پانی اور برف، زیر زمین پانی اور کرۂ ہوا میں پائے جانے والے آبی بخارات کو مجموعی طور پر کرۂ آب کہتے ہیں. اس کے بعد ہے کرۂ ہوا. زمین کے اطراف پائے جانے والے ہوا کے غلاف کو کرۂ ہوا کہتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پر عالمی بحر اعظم دن جو منایا جاتا ہے اس کے بارے میں معلومات لکھی ہوئی ہے. اس کو بھی ہم غور سے پڑھیں گے.